ایک پیر صاحب تھے، ان کی بیوی بڑی لڑاکی تھی، چڑیل قسم کی عورت تھی۔ ایک دن مریدوں کی مجلس میں بیٹھ کر پیر صاحب نے کسی خاص مرید کو کہا کہ جاؤ میرے گھر سے میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ مرید نے پیر صاحب کے گھر جا کر آواز لگائی کہ حضرت صاحب کھانا مانگ رہے ہیں، اگر کھانا تیار ہے تو مجھے دے دو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تلخ کلامی برداشت کرتے ہیں، بیوی کی تو میں برداشت کرتے ہیں، بیوی کی طرف سے دیے گئے دکھ، بیوی کی طرف سے دیے گئے درد تکلیفیں جو لوگ اللہ رسول کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں مقام کتنا دیتا ہے۔ خصوصاً شادی شدہ لوگوں کے لیے سبق آموز واقعہ ہے۔ مرید پیر صاحب کے گھر گیا، کہنے لگا حضرت کھانا مانگ رہے ہیں، اگر کھانا تیار ہے تو مجھے دے دو۔ پیر صاحب کھانا مانگ رہے ہیں، اگر تیار ہے تو مجھے دے دو۔ تو اندر سے بیوی کی طرف سے آواز آئی، پیر صاحب کی بیوی چلا کر کہنے لگی 1 گھنٹے سے کھانا لیے بیٹھی ہوں، میں تمہاری نوکر ہوں یا تمہارے پیر کی نوکر ہوں؟ کیا میں تمہارے جھوٹے پیر کی غلام ہوں؟ کیا زر خریدی غلام ہوں؟ 2 گھنٹے سے کھانا اٹھا کر بیٹھی ہوں۔ ہاں، بیویوں کے حقوق کا خیال ہے نہیں، پیر بنا بیٹھا ہے، گھر میں 2 ٹکے کی عزت ہے نہیں، اور باہر لوگوں سے خود کو مرشد کہلواتا ہے۔ ارے یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو دھوکے باز ہے، یہ تو مکار ہے۔ تمہیں خود پر شرم نہیں آتی ایسے جھوٹے انسان کا دامن پکڑنے کی؟ اور تم جو مرید ہو سب سے بڑے بے وقوف جاہل قسم کے ہو۔ اور نادانو، جس کے پھونکے سے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، وہ جھوٹا پیر تمہاری بیماریاں کیسے بھگا سکتا ہے؟ قصہ مختصر، یہ چڑیل قسم کی بیوی شوہر کی غیبت کرتی گئی، توہین کرتی گئی، چغلی کرتی گئی۔ اب وہاں مریدوں کی مجلس میں پیر صاحب کے ملفوظات اور ارشادات ہو رہے ہیں، اور یہاں بیوی کی طرف سے پیر صاحب کو اشروات دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ سب کچھ سننے کے بعد جب مرید پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، پیر صاحب آخر ایسی کڑوی عورت سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آخر میرے مرشد کو کون سی ایسی آفت آن پڑی تھی کہ میرے مرشد ایسی بدتمیز عورت کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے؟ اب آگے جو پیر صاحب نے جواب دیا، قسم خدا کی سونے کی تختی پر لکھنے والا جواب ہے۔ پیر صاحب نے کہا، بیٹے یہ جو سارے عالم میں مظہر جان جانا کا جو ڈنڈکا بج رہا ہے، سارے جہاں میں مظہر جان جانا کا جو ڈنڈکا بج رہا ہے نا، یہ اسی عورت کی برکت سے ہی تو ہے، اور یہ میری بیوی کی برکت سے ہی تو ہے کہ پورے جہان میں آج میرا نام روشن ہے۔ بیٹے پوری دنیا میں یہ جو ہمارے نام کے چرچے ہو رہے ہیں نا، یہ اسی چڑیل بیوی کی برکت سے ہے۔ مرید نے کہا، حضور والا وہ کیسے؟ پیر نے کہا، بیوی مجھے دکھ دیتی ہے، میں برداشت کرتا ہوں، بیوی مجھے اذیت دیتی ہے، میں برداشت کرتا ہوں، بیوی باتوں باتوں پر میری بے عزتی کرتی ہے، میرا دل دکھاتی ہے، اور میں برداشت کرتا ہوں، جبکہ شریعت مجھے طلاق دینے کا حکم بھی دیتی ہے لیکن میں نہیں دیتا، میں اس کی ہر چھوٹی بڑی بات برداشت کرتا ہوں۔ بیٹے اسی برداشت کی جزا میں مجھے وہ انعام ملا جو شاید ہی کسی عبادت سے بھی نہ ملتا، میں ساری زندگی عبادت کرتا، شاید ہی مجھے وہ انعام نہ ملتا جو برداشت کی جزا میں مجھے انعام ملا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، برداشت کرنا سیکھو، اپنے اندر برداشت کی صلاحیت پیدا کرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو۔ اگر کوئی تمہیں دکھ دے تو تم اسے سکھ دو، اگر کوئی تمہیں پریشان کرے تو تم اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آؤ، کوئی تمہیں نقصان دے تو تم اسے نفع دو، درخت کی طرح کوئی تمہیں پتھر مارے تو تم بدلے میں پھل دو۔ قسم خدا کی جوانوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فرشتوں سے افضل بنا دیتی ہیں۔